السلام علیکم۔ میں آسن خان ہوں جی، ماجور فارم سے۔ میں نے سوچا کہ چونکہ آج کل مونسون کے دن ہیں، بارشیں برس رہی ہیں دبا کے، اور سیلاب کا زمانہ ہے۔ پاکستان میں جولائی اگست ایسے ہی ہوتا ہے، ساون بھادو جسے کہتے ہیں۔ تو اکثر دوست اس پہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا چھچ اور ہمارا یہ علاقہ کس حد تک سیلاب سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کے سامنے کچھ اس کے بارے میں تفصیل پیش کر دوں۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے تربیلا ڈیم سے کہ لوگ دریا سے دور رہیں اور خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ اس کو صحیح طریقے سے میڈیا، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا جن کو علم ہو اور وہ صحیح طریقے سے اس خبر کو آگے دیں، وہ اس کو سنسی خیز طریقے سے بنا دیتے ہیں، تو لوگوں کے اندر دل میں ایک بہت بڑا خطرہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے اور تباہی ہو۔ مجھے کافی واٹس ایپ سے میسیجز آئے، کچھ گروپس میں بھی شیئر کیا گیا کہ تربیلا کو خطرہ پیدا ہو گیا اور لوگ اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے علاوہ میرے کو عزیز ہیں، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ لوگ ادھر آ جائیں کیونکہ وہاں پہ خطرے کا ہم نے اخبارات میں دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا میں آپ کو اس کے لیے بریف کر دوں۔ دریا سندھ پہ جو تربیلا ڈیم ہے یہ مکمل ہوا، اس میں پانی جو سٹور کیا گیا پہلی دفعہ وہ 1974 میں تھا۔ اس سے پہلے اس پہ کام لگا تو جو روٹین کا تربیلا ڈیم سے پہلے انڈس کا فلو تھا، جو دریا میں سے پانی گزرتا تھا، وہ گرمیوں میں جب اوپر اس کے منبع سے لے کر اسکردو اور گلگت اور جتنے پہاڑ ہیں وہاں سے جب گرمی میں برف پگھلتی تھی تو پانی بہت زیادہ ہو جاتا تھا، اور یہ گرمیوں میں تقریباً 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ، 3.5 لاکھ بلکہ 4 لاکھ کیوسک تک بھی چلا جاتا تھا۔ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں عام بندے کے لیے کہ 1 کیوسک پانی کی مقدار جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 1 مکعب فٹ یا 1 مربع فٹ، جس طرح آپ اس کو سمجھ لیں، اتنا پانی آپ کی نظر کے سامنے 1 سیکنڈ میں گزر جائے تو اس سے کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کیوسکس کہا جاتا ہے۔ آج کل لوگ کیومکس میں بھی کرتے ہیں، میٹرز کا حساب بھی کرتے ہیں، مگر وہ ذرا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا پانی آپ کے سامنے گزر جائے تو اس کی مقدار یہ ہوتی ہے۔ اور سردیوں میں دریا سندھ کا جو قدرتی فلو تھا وہ تقریباً جب بہت زیادہ سردی پڑتی تھی، بلکہ یہ اوپر سردی پڑتی تھی تو یہ تقریباً اکتوبر میں کم ہونے لگتا تھا، اور یہ تقریباً چلا جاتا تھا کوئی 20 سے 25 ہزار کیوسک اس میں پانی گزرتا تھا، جو اس کا روٹین کا تھا۔ جب تربیلا بن گیا تو تربیلا بننے کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہوا وہ یہ ہوا کہ چونکہ ابھی تک سپل ویز مکمل نہیں ہوئے تھے، تربیلا ڈیم مکمل ہو چکا تھا، اور تربیلا ڈیم کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ یہ مٹی اور پتھر کا بنا ہوا ڈیم ہے، اور اس کی جو بیس ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، جو اس کی زمین کی سطح کے مقام پر چوڑائی ہے کوئی 9.5 میل کے قریب بنتی ہے، اور یہ دنیا کا اسے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ڈیم ہے جو مٹی اور پتھر سے بنایا گیا۔ تو اس میں ٹنلز اس وقت بنائی گئی تھیں، پہلے اس پہ 4 ٹنلز تھیں، جس میں دو جو تھیں وہ استعمال ہونی تھی پاور کے لیے، اور 2 استعمال ہونی تھی اریگیشن کے لیے، آبپاشی کے پرپز کے لیے، نیچے پانی جو بھیجنا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ابھی تربیلا ڈیم کے سپل وے مکمل نہیں ہوئے تھے، اور یہ سپٹمبر کا مہینہ تھا۔ تربیلا ڈیم، چونکہ میں آپ کو تھوڑی مزید وضاحت کر دوں کہ تربیلا ڈیم کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، جدھر دریا بہہ رہا تھا پہلے شروع سے، وہاں پہ کوئی 1100 فٹ سطح سمندر سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اوپر بنایا گیا ہے، بند کی جو آخری اونچائی ہے جدھر اوپر سڑک اس کے موجود ہے وہ ہے 480 فٹ۔ مقصد ہے کہ 1580 فٹ ہے یہ سطح سمندر سے وہ پوائنٹ، اور جو اس میں پانی بھرا جاتا ہے اس کی مقدار ہے 450 فٹ، یعنی 1550 فٹ تک اس کو سطح سمندر سے بھرا جاتا ہے۔ اور اس وقت یہ تھا کہ 74 میں یہ حادثہ ہوا کہ
یہ ٹنل ایک گیٹ جب کھول رہے تھے تو وہ کوئی اس میں نٹ بولٹ وغیرہ پھنس گئے اور وہ گیٹ پورا کھل نہیں رہا تھا. تو اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب ٹنلز کے آگے جو سٹیلنگ بیسن تھے وہ بھی نہیں بنے تھے. جو اریگیشن ٹنلز تھیں ان کے آگے سٹیلنگ بیسن یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جدھر گرتا ہے وہاں پہ اس پانی کی رکاوٹ کے لیے ایک حوض سا بنایا جاتا ہے کہ وہ پانی جو گرے تو اس سے کٹاؤ نہ ہو. تو ایک تو وہ نہیں تیار تھے. دوسرا یہ فکر تھی کہ چونکہ سپل وے ابھی فنکشنل نہیں ہیں تو کدھر پیچھے سے بارشیں ہو جائیں اور قدرتی طور پہ زیادہ پانی آ جائے کسی وجہ سے بھی تو وہ یہ ٹنلز اخراج نہیں کر سکیں گی پانی جو آ رہا ہے اس کو. تو خدا نہ خواستہ یہ ڈیم کی اوپر سے کدھر سے گزرا تو یہ ڈیم کو توڑ دے گا, بہا لے جائے گا ساتھ. تو ایک بڑا عجیب وقت تھا. اس میں اناؤنسمنٹ کی گئی, لوگوں کو بتایا بھی گیا, لوگ شفٹ بھی ہو گئے کافی لوگ. مجھے یاد ہے کہ ہم گئے تھے ادھر چونکہ میرے کچھ دوست تھے ادھر کافی سینئر لیول پہ, تو ہم گئے تھے تو یہ ٹنل والی جگہ جو تھی یہ بالکل وائبریٹ اس طرح کر رہی تھی جب پانی نکل رہا تھا اور آگے پانی لگ رہا تھا کہ بالکل جس طرح زلزلہ بندے کو محسوس ہو رہا تھا. تو وہ ٹائم گزر گیا. اس کے بعد سپل وغیرہ مکمل. اب اس کے 2 سپل وے ہیں تربیلا ڈیم کے. ایک سپل وے ہے جسے آگزیلری سپل وے کہا جاتا ہے, ایمرجنسی سپل وے ہے. دوسرا سپل وے جو ہے وہ سروس سپل وے ہے. اب یہ سارا کچھ پلان کیا جاتا ہے. جو بھی ایسے ڈیم بنائے جاتے ہیں, پل بنائے جاتے ہیں, انہیں جنرلی 100 سال پہ ایک اس کا ہسٹری نکالی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک چانس رکھا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اتنا بڑا سانحہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. تو اس کا جو آگزیلری سپل وے ہے جسے آپ ایمرجنسی سپل وے کہہ سکتے ہیں وہ ہے کوئی جو اخراج کر سکتا ہے پانی کا ایمرجنسی میں 23 لاکھ کیوسک وہ اس کا اخراج ہو سکتا ہے. تربیلا ڈیم کو تو بچایا جا سکتا ہے مگر نیچے جو ہوگا وہ زیادہ تباہی ہوگی. اس کے بعد جو سروس سپل وے ہے یہ 6.5 لاکھ کیوسک تک اس کا اخراج ہے. تو عمومی طور پہ جو دریا سندھ کے جتنے فلڈز آئے ہیں وہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ کیوسک تک ان کی مقدار رہی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ایمرجنسی کے لیے وہ ساری کچھ پلاننگ کی جاتی ہے. تو دریا سندھ کی جو ہسٹری ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے کل 3 فلڈز ہیں. ایک فلڈ ہے 1841 والا. وہ یہ تھا کہ دسمبر میں کوئی پہاڑ سلائڈ کر گیا تھا پیچھے گلگت یا اس طرف, تو وہ پانی رک گیا تھا. سردیوں کا موسم تھا تو وہ پانی رک گیا اور وہ پیچھے جمع ہونا شروع ہو گیا. اب نیچے پانی نہیں آ رہا تھا تو لوگ یہ سمجھے یہ ہمارا چھچ اور دوسری طرف پار کے لوگ کے پی والے یہ آپس میں ان کا آنا جانا شروع ہو گیا. پیدل یہ دریا کو کراس کر لیتے تھے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چونکہ کمیونیکیشن نہیں تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خدا کی طرف سے یہ آ گیا ہے اور یہ پانی دریا ختم ہو گیا ہے. تو ہوا یہ کہ یہ جون 1841 میں 12 جون کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ یہ پیچھے سے وہ جو بند تھا وہ ٹوٹا اور وہ پانی پہنچا 12 جون کے قریب 1841 میں ادھر پہنچا اس علاقے میں. تو اس کا نشانہ پہلے چونکہ پیچھے سے یہ ایک حد کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو تربیلا جو پرانا گاؤں تھا وہاں پہ جو آبادی تھی اس کو اس نے افیکٹ کیا. وہاں پہ کوئی سکھوں کی رجمنٹ تھی وہ بھی بہہ گئی پانی میں. اس کے بعد آگے آپ آئیں تو آگے پھر آ جاتا ہے ہمارا چھچ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ اس نے سب سے زیادہ اثر جو ڈالا وہ یاسین تھا, اصغر تھا, آگے سلیم خان تھا, پھر آگے جائیں آپ تو یہ باڑہ اور یہ جتنے آگے گاؤں تھے ان کی تباہی بہت زیادہ ہوئی. اس میں آباد بھی ہوئی. یہ پانی جا کے لگا آگے سیدھا جب دریا کابل کے قریب یہ ملا تو آگے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانا اٹک کا جو پل ہے جس سے اوپر ٹرین اب بھی گزرتی ہے تو وہاں پہ راستہ تنگ ہے تو یہ پانی ادھر سے اخراج نہیں ہو سکتا تھا. تو اس نے دریا کابل کو بھی روک لیا اور پیچھے چلا گیا یہ پانی اور اس کی وجہ سے نوشہرہ بھی ڈوب گیا اور نوشہرے کے ساتھ چارسدہ تک اس کی لہریں پہنچیں اور واپسی پہ اترتے وقت یہ کافی زیادہ جانی نقصان ہوا.
تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تقریباً میرے خیال میں اس وقت پورے ہندوستان کی آبادی 3-4 کروڑ تھی، تو 3,000 جانیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ریکارڈ پہ ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، تو یہ اس میں لوگ جو ہے نا وہ ان کی اموات ہوئی، تو اور تباہی بہت زیادہ پھیلی۔ اس کے بعد دوسرا جو تاریخی فلڈ ہے، یہ فلڈ 1929 کی، یہ بھی جولائی میں آیا۔ یہ فلڈ جو تھا یہ ایک جب بارشوں کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ سرد سسٹم اور گرم سسٹم دونوں، مونسون اور سرد سسٹم، مغرب سے آنے والی ہوائیں بارش لے کے آنے والی آپس میں ملتی ہیں، ٹکراتی ہیں، تو اس سے بادلوں کا پھٹ جانا کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ فلڈ آیا 1929 میں۔ مگر اس وقت یہ تھا کہ اس وقت تقریباً یہ نظام کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن کا تھا، سارا کچھ تھا، تو وہ تقریباً لوگ جو ہیں وہ اس سے محفوظ رہ گئے۔ اس کے بعد جو تیسرا فلڈ ہے جسٹ ابھی آیا تھا، 2010 کے جولائی میں آیا تھا، اگست کے پہلے ہفتے تک وہ پانی تھا، تو اس میں بھی یہ ہوا کہ تقریباً 300-325 کلومیٹر تک یہ بادل پھیلے ہوئے تھے جو پھٹ گئے، اور ان کی وجہ سے اس قدر بارشیں ہوئیں کہ پانی بہت زیادہ آ گیا۔ میری ذاتی رائے میں اس وقت ایک غلطی واپڈا انتظامیہ سے ہوئی یا تربیلا انتظامیہ سے ہوئی۔ ان کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ انہی دنوں میں ایک پہاڑ کی سلائڈ کرنے سے عطا آباد جھیل بنی تھی، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ادھر بھی وہ پانی جو تھا وہ لاکھوں ایکڑ مکعب فٹ پانی وہ کدھر نہ ٹوٹ جائے اور یہ مل کے آئے تو تربیلا کی تباہی نہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ آج کل کمیونیکیشن سسٹم بہت بہترین ہے، سیٹلائٹ سے ہر ایک چیز کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، تو تربیلا سے پانی کا اخراج کر دیا جاتا اور اس پانی کو واپس روک دیا جاتا، تو آگے شاید اتنی تباہی یہ نہ پھیلاتا۔ تو ایک اس میں یہ فائدہ ہوا تھوڑا سا شش کے علاقے کو، غازی بروٹا کا، کہ غازی بروٹا جو ہے پاور چینل یہ کوئی 55,000 کیوسیک کے قریب یہ اٹھاتا ہے، تو اس میں سے ان دنوں میں انہوں نے 75,000 کے قریب گزارا پانی، اور یہ جو ہے وہ بھی ادھر سے کم ہو گیا جو دریا کے بیڈ میں جانا تھا، تو تقریباً 6 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پانی اس میں سے گزرا۔ تو سب دوستوں نے دیکھا اس وقت نوشہرہ ڈوبا، چارسدہ تک پانی گیا، دریا کابل رک گیا اور پیچھے اس نے وہ تباہی پھیلا دی۔ پھر یہ ہوا کہ جو جی ٹی روڈ پہ ٹول پلازا ہے ادھر تک پانی آ گیا اور کافی حد تک وہ پانی اس نے نقصان کیا۔ تو تیسرا فلڈ اس کا انڈس کا جو تاریخی فلڈ ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ نیچرلی آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ جتنے فلڈز ہیں یہ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں تو یہ کوئی 80 سال بعد تقریباً آئے ہیں، ہر 80 سال بعد کا ایک سائیکل بنتا ہے جس کے تحت آئے ہیں۔ تو ابھی میں بات کروں گا کہ ان دنوں کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی، تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ تربیلا ڈیم جب بھر جاتا ہے اور اس کا پانی پہنچ جاتا ہے سپل وے کے لیول پہ، اب سپل وے کے جو سروس سپل وے کے گیٹ ہیں ان کا سائز ہے 50 فٹ، تو جب پانی ان کے لیول تک ایک مخصوص حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے پیش نظر کہ چونکہ یہ پانی زیادہ پہلے سٹور ہو گیا، اس دفعہ بارشیں زیادہ ہو گئیں، عمومی طور پہ تو اس کو 20 ستمبر تک، تقریباً ستمبر کے آخری ہفتہ تک یہ ٹائم ہے کہ اس کو بھر دیا جائے، تربیلا ڈیم کو مکمل طور پہ اس کی جھیل کو بھر دیا جائے تاکہ یہ پانی آئندہ بجلی بنانے کے لیے اور اریگیشن کے لیے پورے ملک میں یہ استعمال ہو۔ مگر ہوا یہ کہ یہ جب پانی پیچھے اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر یہ کھولتے ہیں، اس لیے کھول دیتے ہیں کہ جو زیادہ پانی پیچھے سے آ جائے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہو۔ تو بارشیں اس دفعہ زیادہ ہو رہی تھیں تو انہوں نے عام پریکٹس کے طور پہ یہ اعلان کیے، وہ جب بھی کھولا جاتا ہے اپنا سپل وے کھولا جاتا ہے تو وہاں پہ سائرن بجائے جاتے ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے، ایک روٹین کا عمل ہے، اور وہ پانی پھر آگے آ جاتا ہے۔ تو دریا میں اتنا فوری طور پہ پانی نہیں بڑھتا، جو مقامی طور پہ ابھی رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو علم ہے، وہ درمیان میں ان کی زمینیں موجود ہیں، ان تک ٹریکٹر بھی لے کے جاتے ہیں، سارا کچھ ان کو علم ہے کہ یہ پانی بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا، مگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں علم ہوتا، تو اس وجہ سے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں دریا کی طرف، یا
کچھ باہر کے لوگ جاتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے کوئی حادثات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے دریا سندھ کے یا تربیلا ڈیم کے پانی سے چھچ کا، تو میری ذاتی رائے میں خدا کے فضل سے پانی جتنا بھی چھوڑ دیا جائے، دیکھیں اس کا جو قدرتی فلو تھا، جس طرح پہلے میں نے بتایا آپ کو، وہ اس میں جو تھا تربیلا ڈیم سے پہلے وہ بھی 3.5 لاکھ 4 لاکھ کیوسک تک ہوتا تھا، اور یہ کناروں کے اندر رہتا تھا۔ آپ نے آج بھی جو اس کے کنارے ہیں ادھر تک ہی یہ پانی رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ ٹریکٹر آ گئے ہیں، بہت مشینری آ گئی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رقبے جات بھی ہم ان کو آباد کر لیں، تو ان پہ ضرور کوئی نہ کوئی اثر پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھت کے اوپر خدا نے بڑی مہربانی کی ہوئی ہے کہ ایک تو دریا سندھ موجود ہے، جو ہمارا پانی ہے زیر زمین، خدا کے فضل سے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نیچے جب اپنا کو بور کرتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں، تو ہم ڈیفینیٹلی انڈس کے بیڈ میں چلے جاتے ہیں، دریا سندھ کے بیڈ میں، جہاں سے وہ پتھر وغیرہ اور وہ سارا کچھ نکل آتا ہے، تو دریا سندھ کا ہی وہ حصہ ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دریا سندھ کا جو اپنا سی لیول ہے، جو یہ بہہ رہا ہے، اگر آپ اس کو بالکل ہانڈ اور ہارون کے سامنے اس کا دیکھیں، گوگل پہ آپ سرچ آؤٹ کریں، تو یہ آپ کو 1000 فٹ پہ نظر آئے گا، اور جتنے ہمارے گاؤں ہیں یہ سارے کے سارے اس سے اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، تو خدا کے فضل سے وہ اس طرف نہیں آتا۔ اس کے بعد تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یا تو ہم سمجھ کے کرنا نہیں چاہتے اس کو ٹھیک سسٹم کو، یا پھر اتنی زیادہ اس میں وہ سمجھ نہیں ہے کہ اس کو کیسے درست کیا جائے۔ دیکھیں انگریز نے اس کو بہتر کرنے کے لیے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1920 سے لے کر 1930 کے درمیان اس نے ایک چیل ڈرین سسٹم بنایا تھا کہ جو جتنا یہ ایریا ہے، موسیٰ ہو گیا، اس کے ساتھ جتنے گاؤں ہیں، بادر خان تھا، جتیال تھا، ساما تھا، ادھر سے گولڈا تک، اور یہ تقریباً سارا کا سارا علاقہ یہ سیم زدہ تھا، بلکہ اتنی دور کی بات بھی نہیں ہے کہ مراڑیا گاؤں ہے، اس کے قریب ایک بہت بڑا پانی کا جوڑ تھا، اور ارد گرد سارا کا سارا پانی کھڑا ہوتا تھا، اور میں اکثر وہاں جا کر مرغابیوں کا شکار بھی کیا کرتا تھا۔ تو یہ بڑی پرانی ایک شکارگاہ تھی، اور یہاں پہ تو جب سے یہ پہلے تو تربیلا کا پانی رکا، کنٹرول ہو گیا، اس کا ایک لمٹ آ گئی، تو دریا کے اندر جو پانی تھا وہ کم ہوتا گیا، مرضی کے مطابق انہوں نے چھوڑنا شروع کیا، تو اس کے کم ہونے کی وجہ سے جو ہمارا زیر زمین پانی تھا وہ آہستہ آہستہ کم نیچے جانا شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ یہ علاقے بہتر ہو گئے، اس میں یہ شیخ شوٹ، جلالیہ اور آگے جتنا بھی ایریا ہے دریا کنارے پہ، جس کو ہم جبہ کہتے ہیں یا واٹر لاگڈ ایریا کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا دوبارہ قابل کاشت ہو گیا، اور اسی طرح موسیٰ اور جتنے یہ ارد گرد کے گاؤں ہیں سارے کے سارے۔ تو دوسرا یہ ہوا کہ غازی بروٹا کی تعمیر کے بعد انہوں نے اس کے نیچے سمپ ویلز لگائے تاکہ نہر کو وہ نیچے والا پانی نقصان نہ دے کسی وجہ سے، تو وہ پانی کھینچ لیتے ہیں، تو اس سے یہ سیم جو تھی ہماری جو پہاڑ سے پانی آتا تھا وہ آگے آ کے نہیں نکلا، اور تقریباً یہ سارے رقبے قابل کاشت ہو گئے، اور وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں ان نالوں کو جو انگریز نے بنائے تھے، اگر آج بھی ہم ان کو صاف رکھ سکیں، برابر طریقے سے ان کو کلیئر رکھیں، ہر سال ان کو کریں، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا خطرہ ہمارے علاقے کو ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ہزروں کا تعلق ہے، ہزروں میں جو پانی داخل ہوتا تھا یہ قبلہ بانڈی سے جو پانی آتا تھا وہ پانی تھا، وہاں پہ ابھی قبلہ بانڈی ڈیم نہیں تعمیر ہوا تھا، تو یہ پانی جو قبلہ بانڈی کی طرف آتا ہے، یہ پانی کے پی کے گاؤں باغدرہ، کوئے گندگر کا جو مغربی سائیڈ ہے وہاں سے سارا کا سارا پانی یہ ادھر آتا ہے۔ تو جب زیادہ بارش ہوتی ہے اوپر سے اور یہ پہاڑ بھی پانی اپنا چھوڑنے لگتا ہے، تو یہ پانی پورا کا پورا آتا ہے اور سیدھا آ کے یہ ہزروں میں بھی داخل ہوتا تھا، اور جتنے یہ گاؤں ہیں ساتھ، ایون خگوانی تک، سروانہ، نٹوپا، ان سب کو یہ متاثر پانی کرتا تھا، ہزروں کو بہت زیادہ متاثر کرتا تھا۔
تو یہ گاربیٹ ڈپٹی کمشنر تھا، اس سے پہلے میرے خیال میں 1928 میں اس طرح کو پلان کیا گیا کہ ہم اس کو پانی کو اگر کنٹرول کر لیں تو پھر یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پلان یہ کیا کہ غرغشتی کے اوپر جو گڑی بابا ہے وہاں سے لے کر نٹوپا تک ایک ڈیم بنایا گیا جسے ہم پل کہتے ہیں۔ یہ ڈیم بنا اور اس ڈیم کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارا بارشوں کا پانی تقریباً اسے آپ لے جائیں، سمجھ لیں کہ یہ پانی تقریباً آخری جو لیول آتا ہے پہاڑ کے پانی کا، سب کو روک کر ایک جگہ سے غرغشتی کے سائڈ سے گزارنا تھا۔ وہاں پہ ایک آپ سپل وے سمجھ لیں یا اس پانی کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ بالکل ایگزیکٹلی 1929 میں جو سیلاب دریائے سندھ کو جس نے متاثر کیا وہی بارشیں زیادہ ہوئیں، تو یہ پورا کا پورا پانی پیچھے بھر گیا اور غرغشتی کو بھی بزرگوں کے مطابق خطرہ ہو گیا۔ کچھ اور وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ غرغشتی کے جانب جنوب جسے تروٹ کہا جاتا ہے وہاں سے یہ توڑ دیا گیا اور یہ پانی سیدھا گیا اور جا کے اس نے ملک مالا میں نقصان کیا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں۔ وہ جو ملک مالا کے قریب ایک ڈیری سی بنی ہے، اونچائی ہے چھوٹی سی پہاڑی ٹائپ کی، وہاں پہ انہوں نے راتیں گزاری بڑی مشکل سے، اور پھر وہ لمبی چوڑی انکوائری بھی ہوئی اور پھر وہ فائنلی کیس ختم کر دیا گیا۔ تو یہ بیسک اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے پانی کو ادھر سے گزار کے دریائے سندھ میں پھینکا جائے گا، ہمارا جو نالہ نیازو ہے اس کے ذریعے یہ پانی دریائے سندھ تک لے جایا جائے گا۔ تو وہ ناکام ہو گیا، جتنا پروجیکٹ تھا وہ کسی وجہ سے بھی ناکام ہو گیا۔ تو پھر یہ کیا گیا کہ ایسے ہی رہا وہ سسٹم سارا کا سارا، تو اس کو پھر دوبارہ بحال کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ابھی آ کے یہ مسئلہ آیا غازی بروٹا کے بعد۔ تو غازی بروٹا جب بنا تو اس میں کچھ ایسے ہمارے پانی ہیں جن کو غازی بروٹا کے اوپر سے گزارا گیا ہے۔ اب اس کا سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ پڑا آ کے موضع گاؤں جتیال کے اوپر۔ اب وہاں پہ غازی بروٹا ترقیاتی ادارے کی طرف سے ہم نے جا کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا، جو بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، ہمارا جتنا ادھر سٹاف ہے اس نے، اور لوگوں کی مدد بھی کی۔ مگر میں نے وہاں پہ جا کے جو کچھ دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک وہاں پہ آپ جب جتیال کی طرف جائیں تو درمیان میں ایک نالہ ہے جس کے اوپر ایک پل بنا ہے۔ اس پل کا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اللہ جنت نصیب کرے قاضی خالد محمود کو، وہ بھی ممبر تھے، میں بھی ممبر تھا ڈسٹرکٹ کونسل کا۔ تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ چونکہ میرے اچھے تعلقات تھے اس وقت ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، شاہد رفیع صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ریکویسٹ کر لیتے ہیں اور وہ آ کے اس کا افتتاح کریں۔ تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کاؤٹ صاحب آ رہے ہیں، کمشنر ہیں، تو ان سے ہم اس کا افتتاح کروائیں گے۔ تو وہ جا کے ہم نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ ابھی اس دن جب میں گیا وہ دیکھنے کے لیے جو GBTI نے کام کیا ہے تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ آپ بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پل کے جانب غرب بالکل ساتھ آگے گھر بنا ہے، مکمل طور پہ اس پل کو بند کر دیا گیا ہے، اور جسٹ میرے خیال میں 4 فٹ یا 5 فٹ کا ایک نالہ چھوڑا گیا ہے۔ تو وہ پانی تو رکنا ہے ایک بات۔ پھر جتنا یہ آپ دیکھ لیں GT روڈ ہے، تو GT روڈ پہ ایک پل بنا ہے پرانا، جب GT روڈ تعمیر ہوا ہے تب کی بات ہے، تو وہ میرے خیال میں 100 فٹ سے زیادہ لمبا ہے وہ پل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز نے وہ بنایا تھا، تو وہی بات ہے کہ 100 ایئرز کا وہ لے کے بنایا تھا، تو یہ پانی آتا تھا پہلے بھی اور یہ گزر جاتا تھا، مگر چونکہ زمینیں مہنگی ہو گئیں، آبادی بڑھتی گئی اور پھر باہر کے لوگ بھی آ گئے بہت زیادہ، تو یہاں پہ سارے کے سارے وہ تعمیرات ہو گئیں۔ تو ایک تو تعمیرات رکاوٹ بن گئی، دوسرا یہ ہے کہ پیچھے سے جو غازی بروٹا کے اوپر جا کے انہوں نے پانی کو گزارنے کی کوشش کی، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو ہم ایک جگہ سے ہی گزاریں۔ اب جب ایک جگہ سے ہی آپ پیچھے سے اکٹھا کر کے اوپر سے گزارتے ہیں تو وہ سارا پانی ادھر آ گیا، تو وہ پانی بڑا اس کا نقصان کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں ایک واحد گاؤں ہے جتیال جو اس سے افیکٹ ہوتا ہے،
آگے پھر چونکہ مزید رکاوٹیں ہیں آ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پانی پھیل جاتا ہے اور وہ پورے طریقے سے آگے تقسیم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے تو میں نے اس دن جب ہم گئے تھے تو چنزیب صاحب ہیں جو میرے خیال میں وائس چیئرمین ہیں کامرا اس کے، تو ان سے بات ہوئی کینٹونمنٹ بورڈ کے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ اگر ہماری چیئرمین جو ہیں کامرا کے مکمل نظام کے، ان سے ہماری میٹنگ اگر کرا لیں تو ہم اس کا کچھ حل نکال لیتے ہیں بیٹھ کے، میرے ذہن میں کچھ تجاویز ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ باقی خدا کا فضل ہے چھت پہ، ٹھیک ہے، ہم نے بھی تعمیرات ایسی کر لی ہیں تو پانی تو آتا ہے، مگر جتنا پانی بھی آتا ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تک ہزروں کا سوال ہے، ہزرہ اہم ترین شہر ہے، تحصیل بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو اس کا حل تو بالکل یہی ہو سکتا ہے کہ جو قبلہ بانڈی والا پانی ہے ابھی تک تو وہ بارشیں کم ہوئی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرنل شجاع کو جنت نصیب کرے، انہوں نے اس کی 3 فٹ ریزنگ بھی کر دی تھی، تو وہ ابھی مزید بھی اس میں پانی گنجائش موجود ہے۔ ان بارشوں کے باوجود ابھی تک شاید 1-2 دن میں وہ سپل کرنا شروع کر دے، اوپر سے اس کا پانی گرنا شروع ہو جائے، مگر اس کے بعد آگے ریت کی کانیں ہیں ان کو بھرے گا اور پھر آگے آئے گا، تو اس کا خطرہ نسبتاً بہت کم ہو گیا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود بھی اس کے متبادل حل موجود ہیں جن کو حل کیا جانا چاہیے، مگر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہمارا جو بھی اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے، خواہ چھت کا گندے پانی کی نکاسی ہے یا بارشی پانی کی نکاسی ہے، اس کے لیے ہمیں ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ لیول کی انجینئرز ہیں، جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے ریلیٹڈ ہیں، تحصیل سے ریلیٹڈ ہیں یا اور لوگ ہیں، یہ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں نیا خون ضرورت ہوگا جو والنٹیرلی ان کو ہم بلائیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کر سکتا ہوں، میرے پاس ہے، ہم غازی بروٹا ترقیاتی ادارہ کی مدد لے سکتے ہیں، وہ ان کو فائننس کر سکتا ہے، ٹرانسپورٹ دے سکتا ہے، تو وہ پورا اس کو سٹڈی کریں، سٹڈی کرنے کے بعد اس کو اپنا دیکھیں کتنی مقدار ہے، کیسے آتا ہے، تو اس کو بالکل ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی کچھ پرسنٹیج ہم غازی بروٹا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی جو پاور چینل ہے اس میں ڈال دیں تو نیچے یہ پانی نہیں آئے گا، تو اس طریقے سے بھی وہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہے اس کا وہی حل ہے کہ مومن پور سے لے کر تقریباً دریا کے کنارے جتنے بھی آگے گاؤں ہیں ان سب کا ایک زمانے میں ہم نے کیا تھا خانزادہ تاج کے وقت میں، اسمال ڈیم والوں سے کہہ کے وہ کچے نالے ہم نے کھدوائے تھے، ابھی تو کافی نالے بن بھی گئے ہیں، اس کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے، تو یہ گاؤں تو سارے کے سارے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ صرف جو مسائل ہیں وہ مسائل ہیں ہمارے ان گاؤں کے، جو خاگوانی ہو گئی، شاڈیر ہو گیا، آگے تک چلے جائیں، یہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا اچھا پروجیکٹ بنانا پڑے گا اور اس کے اوپر ہم سوچ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب بھی اس کے اوپر کافی سیریس ہو کے ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ تو میری یہ آپ کے لیے یہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، میں نے کہا کہ آپ تک یہ پہنچا دوں، تو اس میں بے شک آپ کے کچھ سوالات وغیرہ ہوں، کچھ پوچھنا ہو تو مجھے اس پہ پوچھ بھی سکتے ہیں، کامنٹ میں کر سکتے ہیں، میرا فون نمبر بھی کافی لوگوں کے پاس ہے۔ تو بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا، شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔